پریشے کے پاس اب سلیپنگ بیگ نہیں تھا، صرف 2 لائنز تھے جنہیں اپنے لپیٹ کر وہ ٹھٹھر رہی تھی۔ ٹوٹی ٹانگ اور گہرے زخم کے باوجود وہ کیسے پرسکون سو رہا تھا۔ وہ اس کے قریب ہوئی، ٹیک لگائے بوجھل ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ افق کو سیدھا کر کے یا خود سیدھی ہو کر لیٹ جائے۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ نیند میں سے عجیب عجیب خواب آتے رہے۔ آخری جو خواب آیا اس میں اس نے دیکھا کہ وہ احمد، افق، ارسا، حبیب، نشا، موصب، جاپانی ٹورسٹ، پاک فوج کے پائلٹ، وہ سب کیمپ فائر میں ایک ہی خیمے میں بیٹھے خوش گپیاں کر رہے تھے۔ خشک میوہ، گرم چائے، چاکلیٹ سرو کی جا رہی تھی۔ شفالی بھی وہاں تھا، اس کا اپنا ملازم وحید بھی۔ شفالی اور اس کی شکلیں بہت مل رہی تھی۔ کوئی اس کا گھٹنا جھنجھوڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ وہاں شفالی تھا، نہ وحید، نہ آرمی کے سب کچھ رقا پوشی کی لطیف میں خلیل ہوا میں خط تحلیل ہو گیا تھا، اور وہ اپنے خیمے میں تھی اور اس کا گھٹنا ہلانے والا افق تھا۔ ہاں کیا! پریشے کا ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا۔ باہر طوفان کا شور اب بھی جاری تھا۔ وہ کتنے گھنٹے بے خبر سوتی رہی اسے اندازہ نہیں تھا۔ پانی دو، گرم پانی۔ بہت وقت سے وہ آہستہ آہستہ یوں بولا جیسے بولنے سے اسے تکلیف ہوتی ہو۔ وہ خیمے کی دیوار سے ٹیک لگائے، ٹانگیں سیدھی پھیلائے بیٹھا تھا اور دونوں کے درمیان پریشے سے نکلنے والی اشیاء کا ڈھیر تھا۔ وہ اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے چیزیں سمیٹنے لگی۔ پرفشار میں افق کے گم ہونے والے بیگ میں کھانے کا زیادہ تر سامان تھا، اور اس کے پاس گیس، آئس کیوبز، برف میں لگائی جانے والی پوائنٹس اور کچھ رسیاں تھیں۔ کے نام پر اس کے بیگ میں بس ایک دن کا کھانا تھا جو ڈی ہائیڈریٹ تھا، اور اس کی برف پگھلانے اور اسے ری ہائیڈریٹ کرنے کے اصل حالت میں لانے کے لیے ایندھن کی بے حد ضرورت تھی، جو اس وقت محض 2 سے 3 دن کا رہ گیا تھا، وہ بھی صرف پانی بنانے کے لیے۔ 2 سے 3 دن کا دورانیہ کم ہو سکتا تھا اگر وہ کھانا گرم کرنے لگتی۔ اس کے لیے اب وہ تمام فوڈ سپلائی بیکار تھی۔ وہ گیس ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتی تھی، کیوں نہ کس بلندی پر انسان بغیر کچھ کھائے بھی ہفتہ زندہ رہ سکتا ہے، مگر پانی، وہ بے رنگ مائع جو زمین پر صرف آب ہوتا ہے، پہاڑوں پر آب حیات ہوتا ہے، بغیر کچھ پیے وہ چند گھنٹوں میں ہی مر جاتے۔ البتہ بھوک دونوں کو نہیں لگنی تھی، اور نہ ہی اس بلندی پر لگتی تھی۔ پریشا نے انتہائی بلندی پر کام کرنے والا اپنا سٹوو جلایا، چھوٹے سے پین میں برف توڑ کر ڈالی اور اسے پگھلانے لگی۔ خیمے کی چھت پر برف مسلسل پڑ رہی تھی، مگر سدا شکر کہ وہ اس زاویے سے نصب تھا کہ برفانی طوفان خیمہ اکھاڑ کر نہیں گرا سکتا تھا۔ برف پانی بن گئی تو اس نے آخری چاکلیٹ سے ہاٹ چاکلیٹ بنائی، اور ہاٹ چاکلیٹ اور گرم چائے افق کو پلا دی۔ وہ صرف پانی گرم پر گزارا کیا، اپنے حصے کی چائے بھی وہ افق کو دے چکی تھی۔ جسم کو کچھ گرم مائع ملا تو دماغ کچھ سوچنے کے قابل ہوا۔ افق کی توانائی بھی قدرے بحال ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر شدید درد کے آثار رقم تھے، مگر وہ اب گھبرا نہیں رہا تھا بلکہ خیمے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ آنکھیں بند تھیں اور دھیرے دھیرے سے کچھ گنگنا رہا تھا۔ یہ وہی گانا تھا جو اس کو بیس کیمپ میں ہنزا کے لوگوں کو سنا رہا تھا، کئی دن پہلے برستی بارش میں وائٹ پیلس کے وزیروں کو سنایا تھا۔ یہ لیلی کی تو سمجھ آتی ہے، مگر میکونو کون ہے؟ افق نے آنکھیں کھولی جو بے حد سرخ ہو رہی تھی۔ مجنو، ایک لفظ کہہ کر اس نے آنکھیں موند لی۔ ارے! اسے حیرت ہوئی، لیلا مجنو ترکی میں بھی ہوتے ہیں؟ ہاں، مجنو ترک بھی ہو سکتا ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور پھر آنکھیں سے وہی گنگنانے لگا، وی آر لیلی، وی آر مجنو۔ یہ وہ پہلی نارمل بات تھی جو دونوں نے طوفان میں پھنس جانے کے بعد کی تھی۔ یہ گرم پانی کا اثر تھا، آب حیات کا اثر۔ وہ کچھ دیر گنگناتا رہا، پھر خاموش ہو گیا۔ اب اس پر نقاہت طاری ہو رہی تھی۔ پریشا اپنے ذہن کو مشتمل کر کے اس صورتحال کو سمجھنے لگی جس سے اس کا زندگی میں پہلی بار پالا پڑا تھا۔ جب حالات سمجھ میں آنے لگے تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اس کا میٹر بتا رہا تھا کہ وہ 7437 میٹر بلندی پر سخت برفانی طوفان کے درمیان خیمے میں پھنسی بیٹھی ہے۔ اس کے ساتھ ایک ایسا زخمی کوہ پیما ہے جس کا زخم نہ صرف اسے چند قدم چلنے سے معذور کر چکا ہے، بلکہ اس زخم کے باعث اس کی ٹانگ کم وقت میں فرسٹ بائٹ کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ایک پاؤں کی انگلی پہلے ہی فرسٹ بائٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ پرانے زخم تو ویسے بھی فرسٹ بائٹ کے عمل کے دوران
تیز ترین عامل یا عمل انگیز بن جایا کرتے ہیں۔ فرسٹ بائٹ کو صرف ایک عنصر روک سکتا تھا اور وہ تھا پانی۔ جسم میں پانی کی کمی کا مطلب تھا فرسٹ بائٹ، اور جسم میں پانی کی کمی سطح سمندر سے انتہائی بلندی کا مطلب سیربرال ایڈما یا پلزمی ایڈما۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ اسے جلد از جلد افق کو وہاں سے نکالنا تھا۔ اس کے پاس تقریباً 80 میٹر رسی تھی اور اسے کئی ہزار میٹر نیچے اترنا تھا۔ اگر وہ جلد ہی افق کو وہاں سے نہیں نکالتی تو وہ مر بھی سکتا تھا۔ اسے جلد کچھ سوچنا تھا اور کچھ کرنا تھا۔ اب انہیں رکا پوشی کے ناقابل تسخیر راز کو ناقابل تسخیر ہی چھوڑ کر واپس جانا تھا، اور واپس جانے کے لیے طوفان کا رکنا ضروری تھا جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ جا سکتے تھے نہ ہی یہاں بیٹھ سکتے تھے۔ خدایا وہ کیا کرے؟ بڑی دیر بعد ایک نتیجے پر پہنچی۔ اس نے ٹرانسفر نکال کر احمد سے رابطہ کیا۔ وہ کیا بنا کسی تہمید کے کہنے لگی، احمد افق زخمی ہے، ہم کیمپ 3 اور کیمپ 4 کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں، باہر سخت طوفان ہے، ہمیں ہر حال میں نیچے اترنا ہے، بتاؤ میں کیا کروں؟ افق زخمی ہے، اسے کیا ہوا؟ حسب توقع وہ پریشان ہو گیا۔ صبح پر فشار آیا تھا، افق کی رسی ٹوٹ گئی اور وہ 40 میٹر نیچے گرا۔ ٹانگ کی ہڈی فریکچر ہوئی ہے اور چوٹیں بھی شدید ہیں۔ سخت سردی کے باعث دانت بجنے سے اسے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اور تم یوں کراس کے فریکچر کو؟ فار گاڈ سیک احمد، میں ڈاکٹر ہوں، مجھے اس کے فریکچر کے ساتھ کیا کرنا ہے تم مشورے اپنے پاس رکھو، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ اس نے ایک دم غصے سے بات کاٹی، پھر احمد کو خاموش سا رہ گیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آئی ایم سوری احمد، میں پریشان ہوں، پلیز ناراض مت ہونا۔ وہ روحان سی ہوئی۔ ریلیکس پریشے، جب طوفان رکے تو تم نیچے اتر آنا، اس طرح پریشان ہونے سے تمہارے اعصاب پر برا اثر پڑے گا، خود کو پرسکون رکھو۔ میں خود کو پرسکون نہیں رکھ سکتی احمد، ہماری پوزیشن بہت خراب ہے، افق شدید زخمی ہے، اسے شدید درد ہو رہا ہے۔ احمد سے بات کرتے ہوئے اس نے ایک نظر افق پر ڈالی جو آنکھیں مودے شدت ضبط سے لب سختی سے ایک دوسرے میں کیے بیٹھا تھا۔ تم اس کو پین کلر دے دو، مگر اس کی ٹانگ کام نہیں کر رہی، وہ چل نہیں سکتا۔ تم میری بات کو نہیں سمجھ رہے ڈاکٹر پریش۔ ڈپریشن پھر سے غصے میں ڈھلنے لگا۔ دفتر افق نے آنکھیں کھولی، آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھٹنا پکڑا۔ پریشے نے اسے بولتے تک اسے دیکھا۔ انقرہ کال کرو جیکنگ کو، اسے ویدر کنڈیشن پوچھو۔ وہ نقاہت برے آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ پریشے نے سمجھ کر سر ہلایا اور ریڈیو میں بولی، احمد انقرہ کال کر کے جیکنگ کو اور اس سے ویدر کنڈیشن کے بارے میں۔ افق نے جھنجھلا کر نفی میں سر ہلایا۔ احمد نہیں، تم پوچھو پری۔ میں کیسے پوچھوں؟ سیٹلائٹ فون تھا تمہارے پاس؟ وہ احمد میں تم سے پھر بات کرتی ہوں۔ اور اس نے ٹرانسفر بند کیا اور جٹ بیگ سے سیٹلائٹ فون نکال کر اسے تھمایا۔ وہ خود ہی کتنی دیر کسی سے بات کرتا رہا، تھکا تھکا لہجہ، نقاہت اور پرسمردگی سے آنکھیں موندے وہ یقیناً شدید کرب کے عالم میں تھا۔ ویدر کلیئرنس کا امکان اگلے 48 گھنٹے تک کوئی نہیں ہے۔ خدایا، فون بند کر کے اس نے پریشے کو تھمایا۔ وہ 2 دن اس سردی اور موسم میں گزارا کر لیتی، مگر افق اس نے پھر سے احمد بات کی اور اسے تمام حالات سمجھائے۔ اب کچھ کرو احمد، ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہے۔ میں کچھ کرتا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ کیسے فکر نہ کروں؟ مر جائے گا احمد، خدا کے لیے کچھ کرو۔ وہ مر جائے گا۔ شدت بے بسی سے اسے رونا آ گیا تھا۔ میں کیا کروں؟ اس کے رونے پر بکھلا سا گیا تھا۔ اس بیس کیمپ میں میرے اور ایک دوست کے علاوہ کوئی نہیں ہے، بتاؤ میں کیا کروں؟ الپائن سے کہو، پاکستان سے کہو، وقت ضائع نہ کرو، منسٹری آف ٹورزم سے کہو، کسی سے بھی، خدا کے لیے کسی بھی اتھارٹی سے بات کرو کہ وہ ہمیں یہاں سے ریسکیو کریں۔ الپائن پاکستان سے کہو، وقت ضائع نہ کرو، منسٹری آف ٹورزم سے کہو، کسی سے بھی کہو، خدا کے لیے میں کچھ کرتا ہوں، تم میری کال کا انتظار کرنا، احمد نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا ہو گیا۔ 195 پریشے کو کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے احمد کو کال کی۔ احمد سنو، تم پاکستانی آرمی سے بات کرو، ان سے کہو کہ کلائمبنگ کو کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجے۔ دوسری جانب تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر پریشے کا سطح سمندر کی انتہائی اونچائی پر انسانی دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا غلط کہا میں نے؟ سنو میری بات، دنیا میں کوئی ایسا پائلٹ پیدا نہیں ہوا جو تمہیں 7000 میٹر بلندی سے ریسکیو کر سکے۔ اس سے پہلے کہ تمہاری ہمت انرجی جواب دے جائے، تم نیچے آنے کی کوشش کرو، یہی تمہارے مسئلے کا حل ہے۔ استاد مت بنو، آرمی سے بات کرو۔ اس نے ریڈیو رکھ دیا اور افق کو دیکھا جو سر جھکائے اسے بیٹھا تھا۔
جیسے ہمت ہار چکا ہو۔ افق پریشے نے دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس نے گردن اٹھا کر، کیا درد ہو رہا ہے؟ اس نے آہستہ سے گردن کو نفی میں جینچ دی۔ نہیں درد نہیں، مگر اس درد جتنا ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں تحریر تھا۔ کیا تم نیچے اتر سکتے ہو؟ کم سے کم کیمپ 3 تک، اس نے بہت پیار سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ چند میٹر بھی نہیں، اس ٹانگ کے ساتھ بہت مشکل ہے، وہ سمجھ سکتی تھی۔ اچھا، اسٹینڈ پہ جتنا ہو سکے اپنے پاس ہاتھ پیر ہلاتے رہو تاکہ جسم گرم رہے، ٹھنڈے بھی تو بچ سکو۔ خود بھی یہی کرتی رہی، مگر افق وہیں بیٹھا رہا۔ پھر کتنی دیر گزر گئی، احمد نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ طوفان اسی طرح رکا پوشی کو لپیٹ میں لیے تھا۔ باہر اولے پڑنے کا شور سنائی دے رہا تھا۔ پریشا نے کھڑکی سے باہر جھانکا، مکمل وائٹ آف تھا، رات کٹ ہی رہی تھی۔ ہر لمحہ صدیوں پر بھاری لگ رہا تھا۔ دونوں بغیر کوئی بات کیے بیٹھے تھے۔ پریشا کو احمد کی کال کا انتظار تھا، وہ رابطہ کر رہا تھا ہوگا، خود کو تسلیاں دے رہی تھی، ساتھ یہ زبانی صورتیں یاد ہی پڑ رہی تھی۔ طوفان نے تھما۔ وہ کوئی شہر میں آنے والا طوفان نہیں تھا، وہ ہمالیہ کا برفانی طوفان جو دن رات رہنے والا ہے۔ اچانک ریڈیو میں شور پیدا ہوا اور اس کی جانب لگی۔ ہیلو احمد، وہ بے تابی سے بولی۔ ہوں ڈاکٹر، میں نے بات کی ہے، انہوں نے تمہارے منسٹر سے بات کی ہے۔ پھر وہ کہہ رہا تھا کہ آرمی سے بات کر کے کب کرے گا بات؟ پلیز احمد، تم خود کرو بات، مجھے ان پر بھروسہ نہیں۔ تم میری بات کیوں نہیں سن رہی ہو؟ ادھر کوئی چک نہیں مار رہا، اپنا منہ بند رکھو اور سنو۔ میں نے پائلٹ سوئس سے رابطہ کیا ہے، مگر ان کی فلائٹ پہ پرابلم ہے، 4 دن لگ سکتے ہیں۔ مگر افق کے پاس 3 دن۔ سوری، تم بات مکمل کرو۔ تم بھی نا۔ اچھا سنو، سوئس کا آنا مشکل ہے، مگر تمہارے منسٹر پاکستان سے رابطہ کیا ہے۔ میں اتنی دیر میں آرمی والوں کو کال کا انتظار کر رہا تھا، پھر ابھی 10 منٹ پہلے میری بات ہوئی ہے۔ انہوں نے تمہارے ریڈیو کی فریکوینسی پوچھی ہے اور تمہارے کپڑوں کا رنگ وغیرہ، اور یہ کہ تم انگریزی بول سکتی ہو یا نہیں۔ میں نے کہا بول سکتی ہو، ٹھیک کہا نا؟ تو میں تم سے فرینچ میں بات کر رہی ہوں۔ نہیں، وہ تمہارے آرمی ہے نا، وہ تم اپنی زبان میں بات کر سکتی ہو۔ اچھا، وہ کب آئیں گے؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ آئیں گے کیا مطلب؟ وہ ابھی تم سے رابطہ کریں گے، ہر کام آرام سے ہوتا ہے ڈاکٹر۔ اس نے ریڈیو بند کر کے افق کو دیکھا، وہ مسکرایا، اس کی مسکراہٹ تھکن اداسی تھی۔ وہ ابھی آ جائیں گے، تمہیں بس چند قدم چل کر ہیلی کاپٹر تک جانا ہوگا۔ چل لو گے نا؟ اس نے افق کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ چل لو گے نا؟ اگر وہ آئے تو؟ وہ ضرور آئیں گے، تم اداس مت ہو۔ وہ اس کے ساتھ خود کو تسلی دے رہی تھی، پھر آنکھیں موند لی۔ رات شور و غل میں وہ چند گھنٹے سو پائی۔ اس کے ریڈیو کی آواز آئی، اس نے آنکھ کھولی، اس کی ٹانگ یخ ہو رہی تھی۔ بمشکل ریڈیو کا کان سے لگایا۔ کامن ایکسپیڈیشن ٹیم آواز تھی، یعنی زندگی کی نوید۔ آئی ایم ہیئر سر۔ اس نے ریڈیو کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ ڈاکٹر پریشا جہاں زیب اور افق ارسلان۔ بھاری آواز میں پوچھا گیا۔ پریشا جہاں زیب، دس از کرنل فاروق۔ ڈاکٹر جہاں زیب صفا وہ خوشی سے بولی، وہ یقیناً نہیں بچانے آ رہے تھے۔ آئی نو سر، وہ خوشی سے بولی، وہ یقیناً انہیں بچانے آ رہے تھے۔ وہ ہیلی کاپٹر میں سے قبل اس کو اپنی آمد سے آگاہ کرنے والے تھے۔ اس نے سوچا، اوکے، گیو یور اسٹیٹس پریشے۔ ہم نے ایک ٹینٹ بچا کر رکھا ہے جس کا رنگ اورنج ہے، یہ کیمپ 3 سے خاصا اوپر ہے۔ اب وہ اردو بولنے لگی تھی۔ اور بیٹا، آپ کے کپڑوں کا رنگ؟ میں نے پنک اور لائٹ گرین جیکٹ پہن رکھی ہے، میرے ساتھی کی گرے جیکٹ اور ریڈیشن براؤن ہے ٹراؤزر ہے، سر پر بلو ہیلمٹ ہے، اور یہ اتنا رنگ برنگا ہیلمٹ صرف برف میں واضح نظر آنے کے لیے تھا۔ اوکے، اب مجھے اپنی لوکیشن دیں۔ ٹھیک ٹھیک، پہاڑ کی ڈھلوان اور فیس کا اینگل بتائیں۔ وہ بتانے لگی۔ پھر وہ بولے، اوکے، اب آپ میری بات غور سے سنیں، ہم جلدی آپ کو لینے آ جائیں گے۔ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ آ جائیں گے؟ آپ کا مطلب ہے آپ نہیں آ رہے؟ طوفان بہت شدید ہے ڈاکٹر پریشے۔